परवाज़ काठमांडू से रुखसत होने के फ़ौरन बाद ही अनिल शर्मा पर इसकी मास्क पहने एक शख्स ने इल्ज़ाम लगाया, जिसने इसे बताया कि हवाई जहाज़ को हाईजैक किया जा रहा है और वो बम लेकर जा रहा है। अगवाकारों ने कैप्टन देवी शरण को मगरिब में उड़ान ले जाने की हिदायत की और इसी के मुताबिक ये परवाज़ पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में दाखिल हो गई, लेकिन इन्हें पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ज़रिए लाहौर पाकिस्तान में लैंडिंग की इजाज़त से इनकार कर दिया गया। जब ये बताया गया कि वहाँ जाने के लिए नाकाफ़ी ईंधन मौजूद है, तो हाईजैकर ने कैप्टन शरण को परवाज़ के लिए पंजाब के अमृतसर में उतरने की इजाज़त दी। इसके बाद की इंटेलिजेंस इतलात ने इशारा किया कि अगवाकारों ने काठमांडू में परवाज़ पर 5 टिकट खरीदे थे। 2 फर्स्ट क्लास टिकट बराह रास्त खरीदे गए थे, जबकि मईशत की 3 नशिस्तें एक ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए खरीदी गई थीं। भारतीय इंटेलिजेंस हुकाम का ख्याल है कि हिंदुस्तानी हजूम के रहनुमा दाऊद इब्राहिम ने काठमांडू के हवाई अड्डे तक हाईजैकर्स को रसाई फराहम करने में मदद फराहम की थी। मुसाफिरों के खातों ने बाद में बताया कि हाईजैकर्स ने अमले के हुकाम को हुक्म दिया कि वो पेश किया गया लंच ले जाएं और मर्दों को ख़वातीन और बच्चों से अलग कर दें। आंखों पर पट्टी बांधकर धमाका खेज मवाद से धमकी देते थे। हिंदुस्तान में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को शाम 4:40 पर पहली बार अगवा की खबर मौसूल हुई। यूनियन के सेक्रेटरी प्रभात कुमार की सरबराही में इस खबर को कुछ देर के लिए खुफिया रखा गया। शाम 5:20 पर इस खबर के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी को मुतला कर दिया गया। शाम 6:04 पर हिंदुस्तानी ATC ने फ़्लाइट IC 814 से रब्ता किया, लेकिन इसके बारे में कोई ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ था। कैप्टन देवी शर्मा ने ATC को इतला दी कि वो ईंधन पर काम कर रहे हैं और इन्हें पाकिस्तान ATC ने लाहौर में उतरने की इजाज़त नहीं दी है। शर्मा ने ATC से राब्ते जारी रखे, इनसे दरख्वास्त की कि वो पाकिस्तान तक पहुँचें और लैंड करने की इजाज़त हासिल करें, क्योंकि हाईजैकर्स हिंदुस्तान में उतरना नहीं चाहते थे और अगर पहले ही इनके मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो 10 अगवाकारों को फांसी देने की धमकी दे चुके हैं। शाम 6:30 बजे पाकिस्तान में भारतीय हाई कमान ने जहाज़ को वहां उतरने के लिए इजाज़त की दरख्वास्त की, लेकिन एक बार फिर से इनकार कर दिया गया। शाम 6:44 पर कैप्टन शरण के एक पैगाम के बाद फ़्लाइट IC 814 ने अमृतसर के करीबी हवाई अड्डे के नीचे उतरना शुरू किया और मकामी हुकाम ने इनसे रब्ता किया। रियासत पंजाब के पुलिस के डायरेक्टर जनरल सरबजीत सिंह ने बादशाह बताया कि इसने अगवा के बारे में सिर्फ इस वक्त मालूमात हासिल की जब इसने शाम को 6 बजे टेलीविज़न पर देखा। लैंडिंग के वक्त IC 814 ने हवाई जहाज़ के लिए फौरी तौर पर ईंधन भरने की दरख्वास्त की। कैप्टन शरण ने बाद में कहा कि इन्हें उम्मीद है कि हिंदुस्तानी हुकूमत की मदद से हाईजैकिंग को रोका जाएगा और हवाई जहाज़ को दोबारा अमृतसर से नहीं उतारना पड़ेगा। ईंधन भरने के बाद हुकूमत की तरफ से कैप्टन को ये इतला मौसूल हुई कि जितनी देरी की जा सके उतनी देरी की जाए, किसी चीज़ का बहाना बना लिया जाए। टायरों के ख़राब होने या सिस्टम की खराबी का कोई भी बहाना बनाकर इस स्टेशन पर जितनी देर रुका जा सके रुका जाए। कैप्टन शरण ये तमाम पैगामात हाई कमान की तरफ से खुफिया कोड में मौसूल कर रहे थे। इन तमाम बातों से नावाकिफ़ हाईजैकर जितनी जल्दी उड़ान भर सकते थे भरने की तैयारी में मसरूफ़ थे, लेकिन उनको क्या मालूम था कि हवाई अड्डे पर खड़ा ये जहाज़ जानबूझकर देरी कर रहा है। कैप्टन शरण की हाजिर दिमागी की वजह से जहाज़ को मज़ीद 15 मिनट तक वहां खड़े रखा गया और इन 15 मिनट में हाई कमान को सोच विचार करने का बहुत ज़्यादा वक्त मिल गया। अब जहाज़ को वहां ज़्यादा देर तक खड़े किए रखना किसी बहुत बड़ी मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ था। ईंधन भर चुका था और त्यारा एक बार फिर उड़ान के लिए तैयार था। शाम 7:50 पर एक बार फिर लैंडिंग और टेक ऑफ के दरमियान कैप्टन शरण ने ATC से 4 बार रब्ता किया। इन्हें ये इतला दी कि हाईजैकर्स क्लाशनकोफ और राइफल वगैरह से लैस हैं और उन्होंने यरगमालियों को हलाक करना शुरू कर दिया है और इनसे एक दरख्वास्त की कि वो जल्द से जल्द जहाज़ को दोबारा ईंधन में उतारें। मज़ीद लोगों को मारने से रोकने के लिए हाईजैकर्स ने मकामी पुलिस ओहदेदारों से बात करने से इनकार कर दिया जब त्यारा अमृतसर में था। इसके बाद खातों में इशारा किया गया था कि अगवाकारों ने जो ईंधन में ताख़ीर से परेशान थे, त्यारे में सवार जर्मन शहरी सतम सिंह पर चाकू से हमला किया।
جس کی وجہ سے اس کے گلے میں کئی زخم آئے اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ شام 7:45 پر پنجاب پولیس کے مقامی کمانڈوز کو اسٹینڈ بائی پر رکھا گیا اور کرائسس مینجمنٹ گروپ نے جہاز کو روکنے کے لیے طیارے کے ٹائروں کو ختم کرنے کے ارادے سے طیارے کی طرف ایندھن سے بھرنے والی گاڑیوں کے ساتھ جانے کا حکم دیا۔ ایندھن کے ٹینکر کو طیارے کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن ATC کے ذریعے حکم دیا گیا تھا کہ ڈرائیور تیز رفتاری سے طیارے کے قریب آ رہا تھا۔ یہ حکم ملنے پر ٹینکر اچانک رک گیا۔ بعد میں یہ انکشاف ہوا کہ اس راہداری کے نتیجے میں ہائی جیکرز کو یہ شبہ ہونے لگا تھا کہ ایندھن بھرنے کا عمل ان کی روانگی کو روک دے گا، اور انہوں نے کیپٹن شرن کو فوری طور پر روانہ ہونے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں طیارہ رن وے پر ایندھن کے ٹینکر سے ٹکراتے ٹکراتے بچ گیا۔ 5 مسافروں کو ہاتھوں سے باندھ کر سامنے کی سمت نشستوں پر رکھا گیا تھا اور اغوا کاروں نے دھمکی دی تھی کہ اگر طیارہ فوری طور پر پرواز نہیں کرتا ہے تو ان مغویوں کو پھانسی دے دی جائے گی۔ طیارہ شام 7:49 پر امرتسر سے نکل گیا اور کیپٹن شرن نے ATC روانگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ہم سب مر رہے ہیں۔ جیسے ہی IC-814 نے ایک بار پھر اڑان بھری، راہ کے سابق سربراہ AS دلت اور دیگر کی کوشش تھی کہ وہ اس مقصد کے بارے میں پردہ پوشی کریں کہ طیارے کو متحرک کیوں نہیں کیا گیا تھا اور اس خطرے کو کم کرنے کے لیے کوئی کمانڈو آپریشن کیوں نہیں کیا گیا تھا۔ راہ افسر نے صوتیہ تومر کے شوہر ششی بھوشن سنگھ تومر نامی اس طیارے میں سوار تھے، جو NK سنگھ کے بہنوئی تھے، جو اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے سیکرٹری تھے، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ طیارے کو روانہ کیا جائے گا اور اس کے بہنوئی کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کوئی کمانڈو آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ راہ آفیسر کے مطابق مشن RNAW کی مصنف RK یادو ہائی جیکنگ سے کچھ دن قبل کھٹمنڈو میں راہ کے ایک اور کارکن UV سنگھ نے تومار کو بتایا تھا کہ کچھ دہشت گرد ایک ہندوستانی جہاز کو ہائی جیک کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور انہوں نے سنگھ کو اپنی رپورٹ کی حقیقت جانچنے کا حکم دیا۔ سنگھ نے اسے اس بات کو ماننے کے لیے مجبور کیا، لیکن تومر نے اسے سرزنش کی اور کہا کہ وہ افواہیں نہ پھیلائیں۔ بعد میں تومر اسی طیارے میں پایا گیا تھا جسے ہائی جیک کیا گیا تھا، اور وہ آپریشن میں ناکامی کی وجہ بن گیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کو شام 7 بجے تک رات 8 بجے تک اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ IC-814 کے ہائی جیک کرنے کے 1 گھنٹے اور 40 منٹ کے بعد انہیں VIP خلیج میں طیارے سے اترنے کے بعد ہائی جیکنگ کے بارے میں معلوم ہوا۔ IC-814 پرواز کرتے کرتے پاکستان کی حدود میں پہنچ چکا تھا اور لاہور کی فضاؤں میں بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ پاکستان پہنچنے پر فلائٹ IC-814 نے لینڈنگ کی اجازت طلب کی اور پاکستانی ATC نے ایک بار پھر انکار کر دیا، جس نے لینڈنگ کو روکنے کے لیے ہوائی اڈے پر تمام لائٹس اور نیویگیشن امداد بند کر دی۔ چونکہ امرتسر میں طیارے کو دوبارہ ایندھن نہیں دیا گیا تھا اور وہ ایندھن کی دوڑ سے باہر نکل رہا تھا، کیپٹن شرن نے بغیر کسی نیویگیشنل امداد اور لائٹس کے کریش لینڈنگ کی کوشش کی، قریب ایک شارہ پر اترتے ہوئے۔ اس کے بعد پاکستانی ATC نے نیویگیشنل ایڈز کا رخ کیا اور طیارے کو شام 8:55 پر لاہور میں اترنے دیا گیا۔ ہندوستان کو یہ اطلاع ملنے پر کہ یہ طیارہ پاکستان کے لاہور میں اترا ہے، انہوں نے پاکستان کے شہر اسلام آباد میں ہندوستانی ہائی کمشنر جی پارتھی کو لاہور ایئرپورٹ لے جانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر طلب کیا تھا اور پاکستانی حکام سے درخواست کی تھی کہ طیارے کو یقینی بنائے کہ لاہور نہیں چھوڑنا۔ پاکستانی افواج نے دوبارہ رن وے لائٹس بند کر دیں تاکہ طیارے کو دوبارہ ایندھن کے آنے سے روک سکے، اور اسپیشل فورس کے کمانڈوز نے طیارے کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے طیارے میں سوار خواتین اور بچوں کو رہا کرنے کے لیے اغوا کاروں سے بات چیت کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ہندوستانی ہائی کمشنر کو ایک ہیلی کاپٹر مہیا کیا گیا تھا، لیکن وہ فلائٹ IC-814 کو دوبارہ ایندھن میں جانے کے بعد اور لاہور جانے کے بعد ہی لاہور پہنچا تھا۔ ہندوستانی دفتر خارجہ کے عہدیدار ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے پہنچے کہ جہاز میں سوار مسافروں کو ہلاک کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے بارے میں پاکستانی حکام کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ پاکستان لاہور ایئرپورٹ پر ایندھن بھرنے کے بعد
طیارہ اپنی اگلی انجان منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہائی جیکرز نے جہاز کو دبئی کی طرف اڑان بھرنے کے لیے مجبور کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ دیر بعد طیارہ دبئی کی فضاؤں میں گھوم رہا تھا۔ ان تمام مناظر کو ٹیلی ویژن پر بالکل لائیو دکھایا جا رہا تھا۔ پورے بھارت کے باسیوں کی دھڑکنیں تھم چکی تھیں اور پوری بھارتی حکومت ایک بار ہل چکی تھی۔ بھارتی حکومت یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ اس کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے۔ بھارتی حکومت نے اغوا کاروں کو یقین دلایا کہ ان کے اغوا شدہ دوستوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد طیارے نے دبئی ایئرپورٹ پر لینڈنگ کی اور اس مطالبے کو ماننے کے بعد انہوں نے 27 مسافروں کو رہا کر دیا۔ اغوا کاروں نے شدید زخمی 25 سالہ مرد یرغمال روپین کٹال کو بھی رہا کر دیا، جسے کئی بار اغوا کاروں نے چھرا گھونپا تھا۔ دبئی کے المناد ایئرپورٹ بیس میں طیارے کی لینڈنگ سے قبل روپین کی موت ہو گئی تھی۔ بھارتی حکام چاہتے تھے کہ ہندوستانی کمانڈوز طیارے پر حملہ کرنے کے لیے ہائی جیک ریسکیو میں تربیت یافتہ ہوں، لیکن متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ طیارے نے ایک بار پھر اڑان بھری اور افغانستان کے علاقے قندھار میں لینڈنگ کی۔ اس لینڈنگ کے بعد طالبان حکام نے ہندوستان اور ہائی جیکروں کے مابین ثالثی کی پیشکش کی، جس پر ہندوستان نے ابتدائی طور پر یقین کیا۔ چونکہ ہندوستان نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا اس نے اسلام آباد میں اپنے ہائی کمیشن کے ایک عہدیدار کو قندھار روانہ کیا۔ طالبان حکومت کے ساتھ بھارت کے سابقہ رابطوں کی عدم دستیابی نے مذاکراتی عمل کو پیچیدہ بنا دیا تھا، تاہم اس کے مسلح جنگجوؤں نے طیاروں کو گھیرے میں لینے کے بعد طالبان کی نیت پر شک تھا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ فورسز کو اغوا کاروں کو یرغمالیوں کو ہلاک کرنے یا زخمی کرنے سے روکنے کی کوشش کے لیے تعینات کیا گیا تھا، لیکن کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ اغوا کاروں کے خلاف ہندوستانی فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا۔ آئی بی کے سربراہ اجیت ڈوڈوال نے دعویٰ کیا کہ ہائی جیکرز قندھار میں آئی ایس آئی کی فعال حمایت حاصل کر رہے ہیں اور یہ کہ آئی ایس آئی نے تمام دباؤ ہٹا دیا ہے جو ہندوستانی اغوا کاروں پر ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہاں تک کہ ان کے محفوظ اخراج کی ضمانت بھی دی گئی ہے، لہٰذا انہیں مذاکرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے۔ ڈوڈوال نے یہ بھی بتایا کہ اگر قندھار میں ہائی جیکر کو آئی ایس آئی کی حمایت حاصل نہیں ہوتی تھی تو ہندوستان اس ہائی جیکنگ کا حل نکال سکتا تھا۔ IC-814 طیارے میں سوار مسافر اب کسی فیصلے کے منتظر تھے۔ مسافروں نے بعد میں بتایا کہ انہیں فاسد کھانا ملا ہے اور انہیں پینے کے صاف پانی اور صفائی ستھرائی کی سہولیات تک میسر نہیں تھیں، اور یہ کہ اغوا کاروں نے مسافروں کو مذہب سازی کے لیے پلین طیارے میں سوار عوامی اعلان کے نظام کو معطل کر دیا۔ 25 دسمبر دوپہر 11:55 پر انڈین ایئر لائن نے ایک خصوصی امدادی طیارہ فراہم کیا جس نے 27 مسافروں کو واپس چھوڑ دیا تھا جنہیں رہا کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی روپن کٹال کی لاش بھی ملی تھی جو طیارہ دبئی میں تھا جب ہلاک ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ستنم سنگھ بھی۔ امرتسر میں اغوا کاروں نے حملہ کیا تھا اور اس کی گردن میں چھری کے زخم تھے۔ وزیر داخلہ LK اڈوانی نے اغوا کاروں کی رہائی کے لیے یرغمالیوں کے تبادلے کی مخالفت کی تھی کیونکہ اس سے حکومت کی رائے عامہ پر اثر پڑے گی۔ مذاکرات میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی تھی کیونکہ ابتدائی طور پر طالبان حکام نے ہندوستانی اسپیشل فورس کو خفیہ آپریشن کی کوشش کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا اور اپنی خصوصی فورس کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ کسی فوجی کارروائی کو روکنے کے لیے طالبان عہدیداروں نے طیارے کو ٹینکوں سے گھیر لیا، اور 27 دسمبر کو ایک طالبان اہلکار نے ایک عوامی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اغوا کاروں کو یا تو افغانستان چھوڑنا چاہیے یا اپنے ہتھیار نیچے رکھنے چاہیے۔ عوامی عہدیداروں نے اس بیان کی تفہیم کی ترجمانی کی تھی۔ اگر طالبان ہتھیار ڈال دیتے تو وہ ہائی جیکر کو گرفتار کر لیں گے اور ان مطالبات کے بارے میں ان سے بات چیت کرنے لگیں گے۔ ان مطالبات میں 36 قیدیوں کی رہائی بھی شامل تھی۔ IC-814 میں بیٹھے تمام مسافر اب اپنی زندگی سے تنگ آ چکے تھے۔ اب وہ اس تمام معاملے کا ڈراپ سین ہونا دیکھنا چاہتے تھے۔ IC-814 طیارے کے مسافر اب اتنے تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اغوا کاروں سے یہ کہنے تک شروع کر دیا کہ یا تو انہیں رہا کر دیا جائے یا انہیں یہیں پر گولیوں سے بھون دیا جائے۔ وہ اس اذیت ناک چیز سے باہر نکلنا چاہتے ہیں۔
अब हर तरफ से भारतीय हुकूमत पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय हुकूमत के पास अब कोई चारा नहीं था कि अगवाकारों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएं। शाम 8 बजे की ब्रेकिंग न्यूज़ ने तमाम लोगों के चेहरों पर खुशी के आसार नुमायां कर दिए, जिसमें ये बताया गया कि भारत ने अगवाकारों के तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं और अब तमाम मुसाफिरों को रिहा किया जाएगा। त्यारे को हाईजैकर्स से छुड़वाने के लिए भारतीय हुकूमत को जिन मुतालबात का सामना करना पड़ा, उनमें भारतीय कैद में 3 तालिबान के नुमाइंदे शामिल थे ताकि उनको रिहा किया जाए, जिनके नाम बिल तरतीब ये हैं: मौलाना मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगर। इन 3 लोगों की रिहाई के लिए इस त्यारे को अगवा करना और इस घटना को घटने के लिए ये तमाम मनसूबाबंदी की गई थी। ये मनसूबाबंदी इतनी कमाल की थी कि तालिबान ग्रुप अपने कैदियों को भारत से छुड़वाने में कामयाब हो गए। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक बिला ताख़ीर पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान जमशेद मुश्ताक को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।